السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمی ابراہیم۔ آج مولانا فضل الرحمن اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے درمیان اجلاس ہوا لاہور میں، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ مسلم لیگ نون جائے گی احتجاجی دھرنے کی بجائے جو احتجاجی جلسہ ہے اس میں۔ اس کے بارے میں پہلے ویڈیو بھی دے چکا ہوں، اس کی تفصیلات بھی جو انہوں نے اناؤنسمنٹس کی وہ دے چکا ہوں، لیکن اب میں آپ کو ان سائڈ سٹوری دیتا ہوں کہ جو اندرون خانہ جو گفتگو ہوئی شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمن کے درمیان، اس گفتگو میں جو ہمیں پتہ چلا ہے، ایک بات وضاحت سے کر دی ہے میاں شہباز شریف نے کہ وہ اس احتجاجی جلسے میں اسی صورت میں شریک ہوں گے اگر بلاول بھٹو زرداری بھی اس جلسے میں آئیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے مولانا سے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے دوسرے درجے کی قیادت کے ساتھ سٹیج پر بیٹھیں، یہ ڈیکورم کے خلاف ہے، یہ ان کے پروٹوکول کے خلاف ہے، اس لیے وہ وہاں پر نہیں بیٹھیں گے۔ مسلم لیگ نون کے جو ذرائع یہ بات بتاتے ہیں اور JUI کے جو لوگ تھے انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا۔ مولانا نے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی شہباز شریف صاحب کو کہ آپ ضرور آئیں جلسے میں، بلاول بھٹو صاحب کی آمد سے آپ اپنی آمد کو مشروط نہ کریں اور پلیز ضرور آئیے، لیکن جناب شہباز شریف صاحب نے یہ بات واضح کر دی، یہ بات مولانا فضل الرحمن کو بتا دیا انہوں نے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری وہاں پر نہیں آئیں گے تو پھر جلسے میں شہباز شریف صاحب کی شرکت مشکوک ہے، اور اس حوالے سے نام بھی دے دیا میاں شہباز شریف نے کہ احسن اقبال صاحب جو مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل ہیں وہ نون لیگ کے ڈیلیگیشن کی قیادت کریں گے اور وہ وہاں پر شریک ہوں گے۔ اب یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو یہ پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ جو احتجاجی جلسہ دھرنا جو ہے اس میں شریک نہیں ہوں گے، پیپلز پارٹی کی قیادت اس میں شریک ہوگی، جبکہ بلاول بھٹو زرداری اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کی جو اسلام آباد کا احتجاج ہے، جلسہ ہے، دھرنا ہے، مارچ ہے، جو بھی آپ اسے کہیں، اس میں شہباز شریف صاحب کی شرکت جو ہے وہ کنڈیشنل ہے اور وہ مشروط ہو گئی ہے بلاول بھٹو زرداری کی شرکت سے۔ اب مولانا کے ساتھی یہ بتاتے ہیں کہ وہ بھرپور کوشش کریں گے بلاول بھٹو کو کنونس کرنے کے لیے کہ وہ وہاں پر آئیں۔ دوسری جو گفتگو ہوئی، آج شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمن صاحب سے یہ بات کی کہ اسفندیار ولی جو ANP کے صدر ہیں، ان کو کس طرح مولانا فضل الرحمن نے یہ کہہ دیا کہ اگر مولانا فضل الرحمن گرفتار ہوئے تو اس آزادی مارچ کی قیادت اسفندیار ولی کریں گے۔ شہباز شریف کا یہ مدعا تھا، ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو کرنے سے پہلے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، جو حلیف ہیں، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ ہم اسفندیار ولی کے مخالف نہیں ہیں، شہباز شریف کا یہ کہنا تھا، لیکن اصول یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ احتجاج کرنے جا رہے ہیں ان سے گفتگو کریں، ان کو اعتماد میں لیں، ان کی رائے لیں، پھر اس کے بعد اسفندیار ولی صاحب کو آپ اعلان کر دیتے۔ مولانا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ارینجمنٹ یہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ زیادہ بڑا جو چنک ہے وہ KPK سے آنا ہے، تو اس لیے اسفندیار ولی صاحب کی جماعت بھی ایک طاقت ہے وہاں پر، اس لیے میں نے ان کو شریک کیا کیونکہ مسلم لیگ نون کی قیادت سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ دوسری بات جو ہمیں ذرائع نے بتائی وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمن سے بار بار پلان پوچھتے رہے کہ ان کا پلان کیا ہے احتجاج کا، اور مولانا فضل الرحمن شہباز شریف صاحب کا جواب دینے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کھل کر نہیں بتایا کہ ان کا کیا پلان ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے ایک یہ سوال اٹھایا کہ حکومت نے مذاکراتی ٹیم ایک تشکیل دے دی ہے اور پالیٹکس میں ہم دروازے بند نہیں کرتے، تو اگر دھرنے سے یا احتجاج سے 2-3 دن پہلے کوئی مذاکرات کی صورتحال بنی تو پھر ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا؟ سیاست میں پلانز ہوتا ہے، پلان A، پلان B، پلان C، پلان D، یعنی اگر ایک پلان کامیاب نہ ہو رہا ہو تو دوسرا پلان، دوسرا نہ ہو رہا ہو تو تیسرا پلان۔ تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمن یہ بتانے سے قاصر رہے کہ ان کا پلان کیا ہے، انہوں نے احتجاج کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ تو پہلے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ جو رہبر کمیٹی ہے
وہی کرے گی مذاکرات. لیکن آج شہباز شریف صاحب نے یہ سارا مدعا دوبارہ اٹھایا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. اور جو اندر کی جو کہانی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، مولانا بہت ٹینس رہے. مولانا بار بار شہباز شریف صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ ضرور دھرنے میں تشریف لائیں، اپنی آمد جو ہے وہ بلاول بھٹو سے مشروط نہ کریں. اور یہ کہتے رہے کہ آپ ان کے وہ مولانا اتنے لوگ لے کے آ رہے ہیں کہ وہاں پر جو احتجاج ہے وہ معنی خیز ہوگا، اور اس سے جو اپوزیشن جو حاصل کرنا چاہتی ہے وہ حاصل کر لے گی. تو دوستو، یہ جو مسلم لیگ نون کی جو ساری کہانی ہے، اس میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا کہ شہباز شریف نے جس انداز سے اس پوری گیم کو وہ لے کے چلے ہیں. نواز شریف صاحب باوجود اس کے کہ انہوں نے خط بھی لکھا، انہوں نے کھل کر بھی یہ بات کہی، لیکن شہباز شریف صاحب نے پہلے نواز شریف صاحب کو کنونس کیا اور پھر جناب مولانا فضل الرحمان کو مجبور کر دیا کہ وہ اس احتجاجی جلسے کو اس دھرنے کو جلسے میں تبدیل کر دیں. اور اب یہ جو خبریں ہمیں ان سائڈ ملی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی آمد سے اپنی آمد کو مشروط کر کے انہوں نے اس چیز کا بھی جواز پیدا کر لیا ہے، اس چیز کا بھی ایک بہانہ ڈھونڈ لیا ہے کہ اگر وہ جلسے اور دھرنے میں نہ جانا چاہیں بلاول بھٹو کے نہ آنے کی وجہ سے، تو ان کی جو لائلٹی ہے اپنے بھائی کے ساتھ، ان کی جو پولیٹیکل حیثیت ہے، وہ انہوں نے اس کو مستحکم کیا ہے، اور پارٹی کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا پورا ہولڈ ہے. ایک اور بات جو ہمیں ذرائع نے بتائی ہے کہ شہباز شریف صاحب اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں، جو بیہائنڈ دا سین جو گفتگو ہو رہی ہے مقتدر طاقتوں سے پاکستان کے اندر، جو پاور کے جو سرکلز ہیں ان کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب ان سے جو رعایات لینا چاہتے ہیں، ان کے سامنے بھی اس بات کو رکھا جا رہا ہے کہ دیکھیں کس طرح شہباز شریف صاحب نے اپنی پولیٹیکل مینیپولیشن سے، منورنگ سے نواز شریف صاحب کو اپنی ہی جماعت کے اندر بے بس کر دیا ہے. اور باوجود اس کے کہ نواز شریف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو استعفیٰ دینے کی بات تھی وہ نہ مان کر میں نے غلطی کی ہے، شہباز شریف صاحب نے اس ساری گیم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی چیزوں کو مشروط کر کے اس وقت مولانا فضل الرحمان، جو آج سے 4-5-6 دن پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ صرف وہی اپوزیشن ہے اور وہی ہی از دا ون ہوز کالنگ شاٹس، اس وقت مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن بہت ہی ویک ہو گئی ہے. اور آج جب وہ چودھری شجاعت کے گھر گئے، بظاہر وہ ان کی قیادت کرنے گئے تھے، ان کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے، کیونکہ چودھری شجاعت علاج معالجے کے بعد باہر سے واپس آئے ہیں. تو کیونکہ پرویز الہی صاحب اس کمیٹی میں ہیں جو عمران خان صاحب نے تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے، پرویز خٹک جس کے سربراہ ہیں، تو وہاں پر پرویز الہی صاحب نے اور چودھری شجاعت صاحب نے ان سے کہا کہ مولانا آپ مذاکرات کے دروازے بند نہ کریں، آپ مذاکرات کریں، کیونکہ پالیٹکس میں اگر دروازہ بند کر لیا جائے گفتگو کا تو پھر اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جو مس ایڈونچر، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو سیاستدان نہیں چاہتے کہ ہوں. اب آخر میں آپ کو وہ جو عمران خان صاحب باوجود اس کے کہ وہ ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اپوزیشن سے بات بھی کر رہے ہیں، آج جو نیب آرڈیننس میں جو پرپوزل کی گئی ہے تبدیلی کی، اس کے مطابق تو جو 5 کروڑ سے زیادہ کرپشن کے اوپر، جن میں 5 کروڑ سے زیادہ کرپشن کے الزامات ہیں، ان کو دوران انویسٹیگیشن اگر وہ ہوئے حوالات میں تو سی کلاس ملے گی، اور اگر وہ جیل میں بھی چلے گئے تو بھی ان کو سی کلاس ملے گی. تو ابھی تک جو سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہاں پر سندھ کے لیڈر خوب مزے اڑاتے ہیں. پنجاب میں بھی ابھی تک نواز شریف کے زمانے کے، شہباز شریف کے زمانے کے آئی جی پریزنر لگے ہوئے ہیں، وہ بھی وہاں پر خوب موجیں اڑاتے ہیں اور کسی قسم کی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اب اس قانون کے بعد اگر کوئی آئی جی بھی چاہے گا جیل خانہ جات کا، کوئی سپرڈنٹ بھی چاہے گا تو وہ فیسلٹیز نہیں دے سکے گا. تو جو عمران خان صاحب نے بات واشنگٹن میں کہی، جو نیو یارک میں کہی، جو باہر چائنا میں کہی، جو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں کرپشن پر کسی طرح کا بھی کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا اور جو کرپٹ لیڈر ہیں ان کو کسی طرح کی بھی کوئی رعایت نہیں ملے گی، وہ اس پر پکے نظر آ رہے ہیں. اور جو لوگ عمران خان صاحب کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مذاکرات ہوں، سب کو ساتھ لے کے چلیں،
ان سے عمران نے کہہ دیا کہ آپ مذاکرات کریں، اگر کوئی پالیٹکس کی بات ہوتی ہے تو میں وہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کرپشن کے معاملے پر کسی طرح سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اور جو لوگ انوالو ہیں کرپشن میں ان کو جیل میں عام قیدیوں کا سا ان کے ساتھ سلوک ہوگا، کسی طرح سے بھی کوئی رعایت ان کو نہیں دوں گا۔